ایسا بھائی نہ دکھاؤں جس کی مواخات تو ابھی جا کے مدینے میں ہونی ہے، لیکن اپنی جان سونے محمد پہ پہلے قربان کرنے کو تیار ہے۔ یا اللہ وہ ملے گا کہاں پر؟ فرمایا سدرہ کی بلندی پہ بیٹھے ہو، مکہ کی وادی میں نظر دوڑاؤ، ایک حجرہ میرے محبوب کا تمہیں ملے گا، وہاں ایک بستر ہے، ایک سونے والا ہے، چہرے سے کپڑا ہٹا کے دکھاؤں گا کہ وہ کون ہے۔ سدرہ کی بلندیوں میں بیٹھے فرشتے مکہ کی وادی میں چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ کوئی اور نہیں، یہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ سدرہ کی بلندیاں چھوڑ کے مالک کا پھر پیغام آ گیا۔ امام فخر الدین رازی نے بھی اس کو تفسیر کبیر کے اندر لکھا، پر میں ایسا نہیں، اب ایسا کرو کہ تم اتر جاؤ مکہ کی وادی میں۔ قام جبریل عند راسہ و میکائیل عند رجلہ، حضرت جبریل امین مولا علی کے سرہانے کھڑے ہیں اور جناب میکائیل علیہ السلام مولا علی کے پاؤں والی جانب کھڑے ہیں، اور دونوں فرشتے ساری رات کھڑے ہو کر کرتے کیا رہے تھے؟ کیا وہ کوئی تسبیح کرتے رہے؟ کیا کوئی ورد کرتے رہے؟ کیا کوئی وظیفہ کرتے رہے؟ کیا وہاں کھڑے ہو کر وہ ذکر اذکار میں مصروف تھے، یا وہ کسی عبادت کے اندر ان کا وقت گزر رہا تھا؟ تو روایت بتاتی ہے کہ دونوں فرشتے ساری رات ایک پاؤں والی جانب ایک سر والی جانب ساری رات علی کا چہرہ دیکھتے رہے اور دیکھ کے کہتے رہے بخ بخ من مثلو کا یا ابن ابی طالب، علی روئے زمین پر تجھ جیسا نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ ان اللہ جباہی بکل ملائکہ، تو سویا مصطفیٰ کے بستر پہ ہے، اللہ فرشتوں کو جمع کر کے ناز کر رہا ہے کہ علی جیسا کوئی دکھاؤ تو صحیح۔ کون علی؟ یہ نام بھی بڑا ہے۔ ایک محمد علی شاکر صاحب انہوں تواڈی وجہ تو میں نے بھی ورنہ اتنے میں جوش خطابت والی تقریر کدی نہیں کی، اتنے میں بالکل سمپل ماحول کرنا، پر ہوں تانوں پہلے اعلان کا مقصد ہے سی کہ چلو انہاں دی طبیعت رل جاوے میری طبیعت۔ کون علی؟ علی نام ہی بڑا آتا ہے، یہ نام ہی بڑا آتا ہے۔ صاحب لسان العرب لفظ علی کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عین لام اور یا مشدد علی جن، کہتے ہیں یہ تین حروف جہاں پہ مل جائیں، ویسے مشدد دو حروف پہ دلالت کرتا ہے، لیکن سادہ انداز میں عین لام اور یا مشدد، کہتے ہیں یہ جہاں اکٹھے ہو جائے تو علی کا سادہ ترجمہ ہے بلندی والا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی گرامر کے اندر اگر جاؤ، پھر اس کی عربی ادب کے اندر جاؤ تو علی اس بلندی کو کہتے ہیں جو بلندی گننا چاہو تو گنی نہ جا سکے، ناپنا چاہو تو ناپی نہ جا سکے، تولنا چاہو تو تولی نہ جا سکے۔ سنو لوگو، علی وہ ہے جو گننے میں نہیں آ سکتا، ناپنے میں نہیں آ سکتا، تولنے میں نہیں آ سکتا۔ جس محمد کا علی اتنا بلند ہو وہ نبی کتنا بلند ہوگا۔ کوئی چھوٹا موٹا رتبہ نہیں ہے مولا، اور یہ کعبے کی ولادت جمعہ کے اندر میں نے بھی عرض کیا تھا، اس صاحب نے بھی سارا اختصاراً بات بتائی ہے۔ سوال بحیثیت دین کے طالب علم یہ ہے کہ کعبے میں ولادت یہ کعبے کا شرف ہے یا مولا علی کا شرف؟ سوال یہ ہے کہ کعبے میں ولادت یہ کعبے کی شان بڑی ہے یا علی کی شان بڑی؟ اس کے اوپر میں اپنی کوئی بات نہیں کہوں گا۔ 28 رجب کو
جب مدینہ طیبہ سے اہل بیت اطہار کا قافلہ روانہ ہوا مکہ شریف کی جانب، مہینے گزرتے چلے گئے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، حج کے موسم میں حج کے احرام کی بجائے امام حسین سرکار نے اس کو عمرے کے احرام میں تبدیل کیا، کیونکہ وہاں سے روانگی کا وقت آ چکا تھا۔ کعبہ علی کی وجہ سے محترم ہوا یا مولا علی کعبے کی وجہ سے محترم ہوئے، یہ راز کھولا حضرت عباس علمدار۔ آپ کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، مجمع کعبے کے دائیں بائیں ہے، نیچے کھڑے ہونے والے مجمع کے اندر ہی امام حسین ہے، اور حضرت عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیتے ہیں جس کے اندر یہ واضح کیا کہ کعبے کو علی کی وجہ سے عزت ملی یا مولا علی کو کعبے کی وجہ سے عزت ملی۔ آپ کعبے کی چھت پہ چڑھتے ہیں، مختصر ترین آپ کا خطبہ تھا، اور وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے اشارہ کیا، آپ کھڑے ہیں کعبے کی چھت پر، مجمع ہے کعبے کے دائیں بائیں، اور اس مجمع کے اندر امام حسین خود موجود ہے۔ آپ نے ایک انگلی کا اشارہ کیا مجمع میں کھڑے ہوئے امام حسین کے جانب، دوسرے ہاتھ کا اشارہ کیا کعبہ مشرفہ کی جانب، اور پیغام دے کے گفتگو کا آغاز کیا، فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدم ابی ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے کعبے کو حسین کے بابا کی وجہ سے عزت دیا۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدم ابی ہے، ایک باپ کے بیٹے امام حسین ہیں، اسی باپ کے بیٹے حضرت عباس ہیں، لیکن جب مد مقابل حسین کھڑا ہو تو عباس نے اپنا تعارف علی کا بیٹا کہہ کر نہیں بلکہ حسین کا تعارف علی کا بیٹا کہہ کر کرا۔ سبحان اللہ۔ سنو لوگوں، کوئی چھوٹے رتبے نہیں ہے خاندان نبوت کے، انہیں ترازو میں رکھ کے تولا مت کرو، یہ میری اور آپ کی نہ یہ اوقات ہے نہ یہ حیثیت ہے۔ میری کیا حیثیت ہے کہ میں ترازو لے کے کھڑا ہو جاؤں اور ایک پلڑے میں اہل بیت کا وزن کرنا شروع کر دوں، دوسرے پلڑے میں صحاب رسول کو تولنا شروع کر دوں؟ قبلہ میری اور آپ کی یہ اوقات نہیں ہے، ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے جسے جو رتبہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دیا اس کو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہماری حیثیت۔ اور سنو، کون علی؟ خیبر کا میدان ہے، خیبر کے میدان کے اندر مقابلہ ہوتا ہے مرحب سے۔ تاریخ بتاتی ہے یہ پہلا مرحلہ تھا جب کسی سے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مولا علی نے اپنا تعارف لفظ حیدر سے کروایا، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اس سے پہلے آپ نے کبھی حیدر کہہ کر اپنا تعارف نہیں کروایا۔ مرحب بڑا طاقتور پہلوان تھا، 1000 سے لڑنے کے لیے اکیلا کافی تھا، لیکن جب مقابلے میں مولا علی آئے اس نے کہا اپنا تعارف تو کرواؤ۔ آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، کالے سے غابات قریب المنظر، فرمایا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ کالے سے غابات، جنگل کے شیر جس طرح جب اپنے شکار پہ جھپٹتے ہیں تو شکار کا بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، حیدر کا حملہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ مولا علی سرکار نے پہلی بار اپنا تعارف لفظ حیدر سے کیوں کروایا؟
فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ مرہب بڑا طاقتور تھا، اس کی ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا، ہارو گے نہیں، پر حیدر سے کبھی نہ لڑنا۔ سب سے لڑنا، ہارو گے کبھی نہیں، لیکن مقابلے میں اگر حیدر آ جائے تو مقابلہ مت کرنا۔ آپ نے اس کو اس کی ماں کی نصیحت یاد دلائی کہ اب بھی وقت ہے، پلٹ جاؤ، ورنہ جو حیدر کے مقابلے میں آتا ہے اس کا بچہ کچھ نہیں ہے۔ حیدر اس بہادر کو کہتے ہیں جب وہ پھر تلوار اٹھا لیتا ہے پھر بد مقابل کا بچتا کچھ نہیں۔ اس وجہ سے فرمایا مرحبا تیری اوقات کیا ہے۔ لیکن آگے جو پیر صاحب قبلہ غزوہ خندق کے موقع پر جو تعارف کروایا وہ سب سے بہترین تھا۔ یہ تعارف مولا علی کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عمر بن عبد وقت بہت بڑا پہلوان ہے، خندق کراس کر کے آگے آ جاتا ہے، مد مقابل جسے بھیجا گیا اسے شیر خدا کہتے ہیں، اور خدا کا شیر جب کفر کی لومڑی سے برسرے پیکار تھا، دھول اتنی اٹھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کون حاوی ہے کس کا پلہ بھاری ہے۔ بڑے پیار سے میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کون حاوی ہے کس کا پلہ بھاری ہے، اتنی گرد و غبار اور مٹی اڑ رہی تھی۔ اسی دوران نگاہ رسالت اٹھتی ہے، فرمایا دیکھو تو صحیح کون کون لڑ رہے ہیں اور کس کا پلہ بھاری ہے۔ علم تو سارا تھا لیکن آج بتانا تھا کہ علی کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ علی لڑ رہا ہے کفر کے ساتھ اور عمر بن عبد ود مد مقابل ہے۔ آپ نے فرمایا آج صرف علی نہ کہو، قد بارز الایمان کلہ مع الکفر کلہ، آج پورے کا پورا ایمان پوری کی پوری کفر کی طاقت سے ٹکرا رہا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع پر آپ کا تعارف کروایا وہ ایک منفرد اعزاز تھا۔ میں آخری بات اختتام کی جانب تربیتی حوالے سے، مولا علی سرکار کسی بات کے اوپر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات محسنہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کسی بات کے اوپر تھوڑی سی شکرنجی پیدا ہوئی، میں لفظ ناراضگی بھی استعمال ہے۔ گھر سے نکلے مسجد نبوی شریف آ گئے اور وہاں آ کے مولا علی مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے۔ ادھر سے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، پوچھا بیٹی علی کہاں ہے؟ ایک داماد کے ساتھ محبت اور پیار کا اور تربیت کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، یہ پیغام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ عطا فرمایا۔ جو ہمارے فیملی سسٹم کے اندر بہت بڑی خرابی ہے، آئیے حضور کی سیرت ہمیں کیا پیغام دیتی اس حوالے سے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ کائنات نے عرض کیا ابا جان علی مسجد میں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جب آئے تو دیکھا کہ مولا علی مسجد نبوی میں آرام کر رہے ہیں، تھوڑا سا کپڑا پیچھے ہٹا ہے، اس کے اوپر لگی تھوڑی سی مٹی، وہ بھی مسجد نبوی کی۔ اب دیکھیے نبیوں کا امام ہے اور مولا علی سوئے ہوئے ہیں، میرے نبی کا انداز محبت دیکھیے، میرے حضور چپ کر کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ جہاں مٹی لگی تھی اس کو اپنے نورانی ہاتھوں سے پاک رسول خود صاف کر، مٹی ہٹاتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب۔
اے ابو تراب اٹھیے تو صحیح، اٹھیے تو صحیح، اٹھیے۔ میرے حضور کے پیارے غلاموں، میں دین کا ایک طالب علم، لیکن ادب اور چاہت اور محبت کا اور تربیت کا یہ رنگ مجھے کائنات کے کسی شخص کے وجود میں نظر نہیں آتا جو تربیت اور پیار میرے نبی نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بڑے پیار سے اٹھا کے نا تو فرمایا علی خیر ہے۔ بس اب کیسا شکوہ جب حضور جو آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مسجد نبوی سے مولا علی کو لیا اور گھر میں چھوڑ کے جب باہر نکلے نا تو آج حضور مسکرا بڑھ گئے، چہرہ انور پر مسکراہٹ پڑی تھی۔ صحابہ کرام نے ادب سے عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپالا آج بڑی خوشی ہے چہرے پر۔ فرمایا کائنات کے دو سب سے عظیم وجود جو ہیں ان کی صلح کروا کے اس لیے حضور والا جشن مولا علی اور ذکر مولا علی یہ پیغام محبت ہے کہ آؤ پھر مولا علی کائنات کا وہ عظیم وجود ہے کہ سیدہ کائنات جیسی کوئی محبوب عورتوں میں حضور کو نہیں تھی اور مولا علی جیسا کوئی محبوب مصطفیٰ کریم کو نہیں تھا۔ ایسے پیارے لوگوں سے پیار کرنے کا ہمارا حق بنتا ہے، اور یہ ذہن کے اندر رکھیے گا کوئی بھی ایسی پاک ہستی، اعلیٰ ہستی وہ لائق تعظیم ہوا کرتی۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس دور کے اندر کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے، ہم مولا علی کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو کوئی سوٹا لگانے والا ہمیں نہیں سمجھا سکتا علی کیا ہو۔ علی سمجھنا ہے یا حسین سمجھنا ہے، یا قرآن سے سمجھو یا مصطفیٰ کے فرمان سے سمجھو، اگر وہاں تک رسائی نہ ہو تو پھر اجمیر کے خواجہ خواجگان سے سمجھو، اگر وہاں سے بھی سمجھ نہ آئے تو پھر دلی کے نظام الدین اولیاء سے سمجھو۔ پتہ ہے مشہور زمانہ محرم کے اندر آپ وہ اشعار پڑھتے ہیں، دین است حسین، دین است حسین۔ میں نہ اس سے آگے پڑھوں گا نہ پیچھے پڑھوں گا، وہ آتے مجھے ضرور ہے، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں دین حسین ہے۔ جب کبھی دین سیکھنے کو دل چاہے تو حسین کو پڑھنا، دین سیکھنے کو دل چاہے تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں حسین کو پڑھ لیجیے، دین پھیلانے کو دل چاہے تو ذکر حسین کر لیجیے، اور تبلیغ کے اوپر زیادہ موڑ آ جائے تو جہاں بیٹھو وہاں حسین کا ذکر کرتے رہو۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے نا سید بھی ہیں، حسبی نسبی سید ہیں، محبوب الہی کے رتبے پہ فائز ہے، اور یہ چھوٹا موٹا لیول نہیں ہے محبوب الہی کا۔ محبوب الہی اس خوش نصیب ہستی کو کہتے ہیں جس کے بدن سے ایسی خوشبو آئے کہ دنیا جہان کے کسی عطار کی دکان سے وہ خوشبو میسر نہ ہو، اسے محبوب الہی کہتے ہیں۔ جس کے بدن کے اوپر اللہ مکھی نہ بیٹھنے دے اسے محبوب الہی کہتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا رتبہ نہیں ہے محبوب الہی کا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور والا اگر ہم کہیں کہ ہم علی کے نوکر ہیں تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر ہم کہیں کہ ہم علی کے نوکر ہیں تو آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو سنیے، وقت کا محبوب الہی ارشاد فرماتا ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے تو یہ جرت ہی نہیں ہو سکتی میں اپنے آپ کو علی کا نوکر کہہ سکوں۔ فرماتے مجھے تو یہ جرت بھی نہیں ہو سکتی۔ حضور پھر اگر آپ مولا علی سے عقیدت کا اظہار کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ آپ فرماتے جو ان کے در کا ایک غلام کمبر ہے نا، مولا علی کے در کا ایک غلام ہے
ایک خادم ہے، کمبر ہے۔ آپ فرماتے میں اپنے آپ کو اگر ان کے غلاموں کا غلام کہہ لوں تو یہ میرے لیے مناسب ہے، میں علی کا غلام اپنے آپ کو کیسے کہلوا سکتا ہوں؟ تو یارو علی کا غلام بننے کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ علی کا نوکر نعروں سے نہیں بنتا، علی کا نوکر دن کا غازی، رات کا شب زندہ دار۔ علی کا نوکر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام محبت دیا تھا، فرمایا میرے غلاموں کی یہ عادت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ یہ دن کے شیر ہیں اور راتوں کے راہب ہیں۔ علی کا نوکر یہ نہیں ہے کہ جناب ہوش نہ ہو کہ میں بیٹھا کہاں ہوں، جا کہاں رہا ہوں کیا۔ یہاں تو حضرت صفی شہباز قلندر اپنے دور کا بہت بڑا نابغہ روزگار ہے۔ بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم نے بزرگوں کو سمجھا ہے تو صرف ایک اینگل سے۔ 100 سال کی عمر میں تشریف لاتے ہیں تو 7 شریف یہ اس دور کے ہندو طوائفوں کا اڈا تھا۔ ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہاں جا کر پیغام حق سناؤ اور نبی کے دین کا جھنڈا بناؤ۔ علی کے نوکر کتنی شان والے، علی کے غلاموں کے رتبے کیا ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ ابتدا علم کے اس معیار سے فرماتے ہیں، عربی زبان کے اندر جتنی بھی گرامر کی ابتدائی کتابیں صرف و نحو کی، ان کے مصنف بھی ہیں۔ سندھ مدرسہ فقہ الاسلام کے بہترین مدرس اور مفتی بھی ہیں، اپنے دور کا بے مثل عالم دین بھی ہے۔ اتنے رتبے پہ پہنچ کے کسی نے پوچھا کہ حضور تعارف تو کروائیے، تو ایک ہی تعارف تھا، حیدریم، کلندرم، مستم۔ کہا بھائی میں تو حیدری ہوں، مستم، بندہ مرتضی علی ہستم، کوئی تعارف نہیں ہے، میں تو علی مرتضی کے در کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس فکرے کے بعد جو اگلا مصرع لکھا نا جی کہ غلام ہے علی کے در کا، ہے حیدری، ہے کلندر، ہے مست، لیکن علی کے در کا نوکر ہے۔ اور اگلا تعارف کروایا، فرمایا سنو ہم کوئی عام نہیں ہے جسے علی کے در کی گدائی مل جائے وہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے۔ پیشوائے تمام رندانن، کہا اس راہ سلوک میں چلنے والے جتنے بھی جام پی رہے ہیں میں ان سب رندوں کا پیشوا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے جا کے کہا سگے ہوئے شیر یزدانم، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو علی کے در کا کتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، انہی الفاظ کے ساتھ میں اختتام کی جانب بڑھنا چاہوں گا اور بلا تاخیر میں قاری صاحب سے عرض کروں گا کہ مختصر پڑھیے گا۔